أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے ہماری ابتدا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی توراۃ شریف، انجیل شریف، زبور شریف، یہود، نصارہ، ان کا تذکرہ ہے. یعرفونہ، وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان اہل کتاب میں سے ایک فریق جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے. آیت مبارکہ کا جو ربط ہے، تعلق ہے، وہ گزشتہ آیتوں کے ساتھ ہے. اور پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا تھا، یعنی قبلے کی تبدیلی کا، اور اس پر اعتراضات ہوئے تھے اہل کتاب ہی کی طرف سے، یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے. پھر اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کے جوابات بعد کی آیتوں میں ذکر فرمائے. اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے گا کہ ابھی کا معاملہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کو پہلے سے ذکر فرما دیا تھا، یہ اس کی منشا میں تھا. اور تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر احکام شریعہ جو ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یعنی باطل نہیں ہیں گے. اور اس کے حق ہونے کا شائبہ یا اس کے حق نہ ہونے کا شک جو ہے وہ اہل کتاب کو بھی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی احکام شریعہ وارد ہو رہے ہیں آیات قرآنیہ کی صورت میں، یا آپ جن احکام شریعہ کی تشریح و توضیح کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام حق ہیں. اور اس کے حق ہونے کا معاملہ کس طرح سے ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اسے پہچانتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہے، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ باطل نہیں ہے، یہ کسی انسان کے اپنے خیالات کا معاملہ نہیں ہے، یہ نفس کی خواہشات پر مبنی جو ہے وہ دین نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا تعلق جو ہے وہ اللہ کی منشا اور اللہ کے حکم کے تحت ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین جل شانہ نے اب یہ ذکر فرمائی. اس سے پہلے بھی آیت میں تذکرہ آ چکا ہے، لیکن اب کیا دلیل ہے؟ اب دلیل یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کی ذات کو، یہ آپ کی ذات سے واقف ہے.
یعنی آپ نبی برحق ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی صفات جو ہیں، نشانیاں جو ہیں، علامات جو ہیں، وہ انہیں معلوم ہے، ان کے علم میں ہے۔ کیوں کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ درج ہے، مکتوب ہے، ان میں یہ مکتوب ہے، درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ آپ کے بارے میں علامات جو ہیں وہ لکھی ہوئی پاتے ہیں، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ سورہ اعراف میں اس کی وضاحت کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بات تو قبلے کی تھی، اور دلیل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی ہو رہی۔ بات تو یہ چلی تھی، اعتراض تو قبلے کا ہوا تھا کہ بھئی قبلہ تو پہلے بیت المقدس تھا، تو وہ تبدیل کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے ہماری مخالفت کری ہے۔ یہود نے کہا کہ چونکہ ہم بیت المقدس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جو ہے کعبۃ اللہ کا قبلہ بنا لیا۔ تو بات تو قبلے کی ہے، تو قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے اس کی حقیقت کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے ساتھ کیسا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جب یہ بات اللہ نے آشکارا کر دی، اور یہ بات گزشتہ کتابوں میں جو منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہیں، جب اس میں موجود ہے کہ حضور برحق نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے حبیب ہیں، تو پھر حضور جو بھی حکم لے کر آئیں گے وہ بھی حق ہوگا، وہ اپنی طرف سے کچھ لا ہی نہیں سکتے۔ حضور کا جو کچھ بھی لایا ہوا معاملہ ہوگا وہ حق ہوگا، وہ نفسانی خواہشات سے، عداوت سے، حسد سے، یا اپنی ذاتی اغراض سے، ان سب سے پاک ہوگا، ان سب سے پاک ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی معرفت اہل کتاب کو اس انداز سے عطا فرما دی، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اولادوں میں بیٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ سب سے پیاری اولادوں میں بیٹے ہی ہوتے ہیں، اور بیٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ بیٹوں پر آدمی جو ہے اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں، لیکن یقین کا پتہ نہیں ہوتا۔ یقین کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ماں سے پتہ چلے گا نا، یعنی اب بیٹے یہ میرے ہیں، میری صلب سے ہیں، میرے نطفے سے ہیں، اس کے لیے اعتبار کس پر کرنا پڑے گا؟ ماں پر کرنا پڑے گا، ماں پر کرنا پڑے گا۔ تو ماں پر اعتبار کر کے ان لڑکوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں، اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا حال کیا ہے؟ کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے حضور کو کیسے پہچان لیا کہ یہ نبی برحق ہے، نبی برحق ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کو جب دیکھا تو پہلی نظر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے۔ پھر ہم انہیں اس طرح پہچانتے تھے جتنا اپنے بیٹوں کو، بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ انہیں پہچانتے تھے۔ یعنی ان کی جو علامات نبی برحق کی ہماری کتابوں میں تھیں وہ اس قدر واضح تھی، اس قدر واضح تھی کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کی شناخت رکھتے تھے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کی شناخت رکھتے تھے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین کی طرف آپ نے بلایا، توحید کا پیغام دیا، اور تمام
شرق و غرب میں یہ آپ کی رسالت اور نبوت کے چرچے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں یا آپ پر ایمان لانے میں مجھے تردد نہیں ہوا۔ پھر ایک اور صحابی ہے بڑے مشہور و معروف، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی 100 سال کی عمر شریف آپ نے پائے، اور ان صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان لوگوں میں جو حق کو ڈھونڈنے نکلے تھے، تلاش کرنے۔ مجوسیت مذہب تھا آباء و اجداد کا، لیکن اس مجوسی مذہب سے مطمئن نہیں تھے اور حق کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور کئی عشرے آپ نے اپنی زندگی کے حق کو تلاش کرنے میں لگا دیے۔ اس حق کی تلاش میں آپ نے عیسائی مذہب بھی قبول کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کئی راہبوں سے ملا تو جو راہب اہل علم تھے یعنی سچے تھے، انہوں نے اپنے آخری وقت میں مجھ پر یہ عقدہ کھولا کہ تمہارا سفر یا تمہاری تلاش ختم نہیں ہوئی ہے، جس کی تلاش میں تم ہو وہ تمہیں وادی نخلا میں ملے گا، یعنی مدینہ طیبہ۔ اور ان کی 3 علامات یہودی راہبوں نے بتائیں، عیسائی راہبوں نے بتائیں ان کی 3 علامات۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3، حضور کی پشت مبارکہ پر دونوں کاندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت ہے، اور اس مہر نبوت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈالے رہتے، چادر اوڑے رہتے۔ یہ 3 علامات۔ اب آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ حقیقت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا اس سے کہ علماء جو ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا نکل آتا ہے جو حق شناس تو ہوتا ہے لیکن حق بیان نہیں کرتا، حق چھپا لیتا۔ تو ہر عالم قابل اعتبار نہیں ہوتا، ہر عالم یعنی خیانت کرتا، اسی لیے تو علماء کی قسمیں کر دی گئی نا، علماء حق، علماء سو۔ اب آج ماحول یہ ہے کہ جناب علماء سو جو کام کر رہے ہیں تو ان کا سارا گندا ملبہ جو ہے وہ علماء حق پہ بھی ڈال دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کے رسول نے جو ہے ان کی قسمیں بیان کر دی، علامات بیان کر دی، تو فرق کرو نا دونوں میں، فرق کرو ہیں۔ جب فرق ہی تمہیں نہیں ہے کہ علماء حق کون سے ہیں اور علماء سو کون سے ہیں، تو پھر کیسے چلے گا کام؟ تو جو حق کو چھپا رہے ہیں تو ان کی نماز روزے اس طرف بھی ہیں، تو پھر ان کی نماز روزوں پہ نہیں جاؤ نا، پھر ان کی دعوت و تبلیغ پہ نہیں جاؤ، پھر ان کے کردار کو دیکھو نا، کیونکہ کردار سے پتہ چلے گا نا کہ وہ حق کو چھپانے، کتمان حق کر رہے ہیں، کتمان حق کر رہے ہیں، اور جو حق بیان کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو لازم بات ہے وہ علماء حق۔ ایک عرصہ طویل گزرا جو ہمارے اس برِ صغیر کے اندر جو ہے وہ بدعت کے نام پر اہل سنت و جماعت کو بڑا کوسا گیا، بدنام کیا گیا۔ اس میں سب سے زیادہ جو علماء نام کے طبقے نے جو زبان درازیاں کری وہ امام احمد رضا علیہ رحمہ پہ کری، کیونکہ آپ نے ان حالات میں کہ جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے ایک فتنہ چھوڑ کے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے سارے کے سارے حربے آزما لیے۔ جب دیکھا کہ ہمارا کوئی حربہ امت مسلمہ کو تقسیم نہیں کر پا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اتحاد ہو جاتا ہے، مل جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے توہین رسالت کا بیج بو دیا، یعنی ایک شخص کو نبی بنا کے کھڑا کر دیا تو بھی کام نہیں ہو سکا۔ تو پھر حضور کے حوالے سے چند عقائد سامنے آ گئے، بھئی دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتے، یہ ہے وہ، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ سارے ان تمام کی تمام چیزوں کا دفاع اس زمانے میں دیگر علماء نے بھی کیا، لیکن اعلیٰ حضرت سر فہرست تھے۔ اور آپ خود فرماتے کہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کلکے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی علماء اپنا کام کر رہے ہیں دین کی خاطر، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جو ہے گاڈ گفٹڈ کر دیتا ہے، خدا کا عطیہ ہوتا ہے، اس کی زندگی مختصر ہوتی ہے لیکن مختصر سے زندگی میں وہ صدیوں کا کام کر دیتا ہے۔ جیسے امام ربانی مجد الفسانی علیہ رحمہ نے بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی اور اس کی ساری طاقت میں جو ہے وہ اکبری مذہب جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ہمارے یہاں ماحول ہے تو اس میں مختصر وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خادم حسین رضوی صاحب کو عطا کر دی۔ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کام کیا مختصر سی زندگی میں، اور آنے والے کئی اشروں کے لیے اس پہ جو چھید کیا جا رہا تھا ختم نبوت کے آئین کے شک کے حوالے سے اس کو بند کر کے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیجے گا، پھر اللہ کسی اور کو بھیجے گا۔ تو اللہ نے اپنے دین کا تو کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے اعلیٰ حضرت پر بدعتی ہونے کی اور یہ ہونے کی وہ ہونے کی جو ہے الزامات لگے۔ آج ان الزامات لگانے والے لوگوں کے طبقے کے افراد کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا جو ہے وہ عاشق رسول۔ جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں، جگہ جگہ سے۔ ایک صاحب ہے وہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوبر ہیں مفتی مسعود صاحب، ان کی ایک ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ احمد رضا کو یار سمجھے نا گستاخ نہیں کہو، وہ عاشق رسول ہے، وہ عاشق رسول ہے۔ پھر ایک صاحب مدینہ طیبہ پہنچے، انہوں نے کہا یار میں نے یہ سلام سنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں تو سن کے باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ سلام جو ہے کسی مطلب حضور کی گستاخی کرنے والے کا نہیں ہو سکتا، یہ حضور کے عشق محبت میں جو ڈوبا ہوا اسی کا سلام ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک صاحب اور ہے جو اسی علاقے کے ہیں ہندوستان کے، وہ کہتے ہیں یار اس شخص نے ایک تنہا آدمی نے ایک پوری کی پوری جماعت کا کام کر کے دیا ہے، اس کام کو دیکھو پہلے پھر اس کے بارے میں بات کر کے دیکھنا ہے۔ پھر ان کی نعتیں بھی پڑھی جانے لگی ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ مولانا کوثر نیازی بھی اسی طرح کے طبقے سے وابستہ تھے۔ وہ اپنے آخری وقت میں کہتے تھے کہ میں نے تھانوی صاحب سے سنا، وہ کہتے تھے کہ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے جو کچھ ہم پر کفر کے فتوے لگائے وہ ان پر لازم تھا، اگر وہ فتوے ہم پر نہیں لگاتے تو خود کافر ہو جاتے، خود کافر ہو جاتے۔ تو علماء کی کیٹیگریز ہیں، تو علماء کی کیٹیگریز کے اندر بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ آج تو سب جگہ فرق ہو رہا ہے، سیاستدانوں کی کیٹیگریز آ چکی ہیں، ججوں کی آ رہی ہیں، جرنیلوں کی آ رہی ہیں، صحافیوں کی آ رہی ہیں۔ تو طبقہ ایک ہی ہے لیکن کالی بھیڑیں نکالی جا رہی ہیں اور ستھرے علیحدہ کیے جا رہے ہیں۔ جب ہر جگہ یہ کام ہے تو پھر ہمیں اس جگہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کتمان حق کون کر رہا ہے، وہ عام یہودیوں کی بات نہیں ہے، وہ یہودی علماء کی بات ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ توریت پڑھتے تھے، ان پر آشکارا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن انہوں نے بغض میں، اناد میں، حسد میں حضور علیہ السلام کی علامات کو چھپایا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ کفار مکہ کو جب ڈاؤٹ ہوتا، شبہ ہوتا کہ بھئی حضور جو کہہ رہے ہیں وہ حق سچ ہے نہیں ہے، تو چلو یہود ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، ان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ وہ مکے سے مدینے کا سفر کرتے اور یہاں آ کر ان سے پوچھتے کہ یہ باتیں ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نے تو آنا ہے، لیکن جس نبی نے آنا ہے یہ وہ نبی نہیں ہے، ان میں وہ علامات نہیں پائی جاتی۔ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو لہذا اس چیز کو جو ہے ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان یہودی علماء کا ایک گروہ جو ہے وہ حق کو جاننے کے بعد جو ہے وہ چھپاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے پھر بھی انہیں چھپاتا ہے۔ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ حق کو چھپائیں، علماء کا کام یہ ہے کہ وہ حق بیان کریں، جبھی تو حق علماء حق کہلائیں گے۔ اور اگر وہ مفاد پرست ہو جائیں گے، دنیا پرست ہو جائیں گے، حب جاہ میں پڑ جائیں گے، اپنے ذاتی اغراض میں آ جائیں گے
کہ نہیں جناب میں نے یہ بیان کر دیا تو میری کرسی چلی جائے گی، میرا منصب چلا جائے گا، میرے نوٹ چلے جائیں گے، میری عزت چلی جائے گی، تو پھر حق بیان کرنا کیسا ہے؟ حق بیان کرنا ہے۔ علماء ہمارے الحمدللہ اسلاف میں ایسے گزرے کہ جن کے علم کا معاملہ جو تھا وہ عروج پر تھا، لیکن لوگ ان سے مسائل پوچھنے آتے، نہیں معلوم ہوتا تو کہتے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، امام مالک کا نام آتا ہے، بلکہ بعض ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ان سے جا کر پوچھو اس مسئلے میں، ان کی تحقیق زیادہ ہے، ان کا مطالعہ زیادہ ہے۔ کبھی محسوس یہ نہیں کہتے یار میں اتنا بڑا عالم، ان پر کیا اثر بیتے گا کہ دیکھو یہ مسئلہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسے ایسے ہیرے اور جواہر بھی عطا کیے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو حق کیا ہے؟ جو چیز آشکارا ہے اور جو چیز لوگوں کے سامنے آشکارا کرنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے انہیں آشکارا کرنا ہے، اور وہی حقیقت ہے، وہی حقیقت ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ اپنی حقیقت ہی کو پوشیدہ رکھا، اور کسی نہ کسی صورت میں اس کا ظہور ہو بھی رہا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ یہی حال تو اہل اللہ کا ہے، صوفیہ کرام کا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو پانے کے لیے اس سفر میں جب آئے، تصوف کے راستے سے جب گزرے، راہوں سے سفر کیا، تو انہوں نے اللہ کی حقیقت کو اس قدر پایا جو اپنے تحت کاوشوں میں ہے، کہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا موجود ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے گا اللہ کے سوا۔ ابن عربی، علامہ ابن عربی علیہ رحمہ کا یہ جو ہے تصوف کے عقیدوں میں سے یہ عقیدہ تھا، کیونکہ آپ اس حال میں تھے، اس حال میں تھے۔ اور پھر بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا جو اس راستے سے گزرے کہ لا مشہود الا اللہ، کہ نہیں وجود تو دو ہے، ایک مخلوق بھی ہے، خالق بھی ہے، لیکن مخلوق کا وجود اور خالق کے وجود میں فرق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خدائی کا ظہور مخلوق میں ہی رکھا ہوا ہے، اپنی خدائی کا ظہور جو ہے مخلوق میں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، یہ کائنات اس نے بنائی ہی اپنے جلووں کے ساتھ ہے۔ تو حق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، حق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو پھر خطاب ضمیر واحد کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رسول اللہ کی طرف فرمایا ہے، لیکن بار بار یہ بات بتا دی گئی، تنبیہ ہمیں ہے، تنبیہ ہمیں ہے۔ اللہ کا رسول تو خود حق ہے، اور حق کو چھپاتا کون ہے، کتمان حق کون کرتا ہے؟ یا تو جو حد حرام ہو، حاسد ہو، یا جو شبہ رکھتا ہو، جو شک، جس کے اندر شک ہو، وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اللہ کے رسول پر تو حق آشکارا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ہیں۔ ان کی تو پہنچ کا حال یہ تھا، ان کے تو بصارت و بصیرت کا حال یہ تھا کہ حق ہی ان سے پوشیدہ نہیں تھا، حق ہی ان سے، تو وہ کیسے حق چھپاتے؟ پھر حسد اور یہ سب تو انسانی بیماریاں ہیں روحانی، اور حضور تو روحانی بیماریوں کے طبیب ہے، وہ تو علاج کرنے کے لیے آئے، جو روحانی مرض لاحق ہوتا حضور اس کا علاج کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ سب سے زیادہ تم اس وقت تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو عرض کری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ اپنی آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دستک کی طرح سے جو ہے مارا سینے پہ ہاتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے نبی کی
دست شفا کی برکت سے جو اثر تھا روحانی مرض کا وہ ظاہر ہوا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے میں سب سے زیادہ آپ سے اپنی ذات سے محبت کرتا تھا، پھر آپ سے، لیکن اب میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر اپنی ذات سے کرتا ہوں، پھر اپنی ذات سے کرتا ہوں۔ تو حضور تو روحانی امراض کے طبیب ہیں۔ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیب اعظم بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جو ہے وہ جو بھی امراض روحانی ہیں اس کی دوا بنا کے بھیجا۔ اسی لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ شفا ہے۔ یہ شفا کن امراض کے لیے ہے؟ یہ روحانی امراض کے لیے۔ حسد ہے، غیبت ہے، حق کا چھپانا ہے، بے حیائی ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، عداوت ہے، نفاق ہے، اسی طرح یہ اور دیگر امراض جو روحانی ہیں جن کو آج اہمیت نہیں دی جاتی، جن کے طبیب جو ہیں وہ آج ہمیں ظاہر میں نہیں ملتے، تو ان کی دوائیاں بھی اسی کتاب میں ہیں اور ان کے طبیب بھی حضور ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور جو ہے وہ طبیب اعظم ہوں اور حسد جیسے معاملات نہیں؟ ایسا قطعی نہیں۔ حسد تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہو، دوسرے کو جو برتر محسوس کرے، اور حضور تو پھر برتر ہی برتر ہے۔ حضور تو حضور کی برتری کیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ مقامات، تو لہٰذا اشارہ ضمیر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف فرمایا، لیکن تنبیہ ہمارے لیے۔ ہم میں شک آ سکتا ہے، ہمیں شبہ ہو سکتا ہے، کیسے یہ شک شبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شک پیدا کون کرتا ہے؟ یہ شک جو ہے عزیزان محترم یہ شیطان ڈالتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں ہم جتنا ابلیس لعین یا اس کے حواریوں کی صحبتوں کے ساتھ رہیں گے اتنا ہمارا دین کے اندر شک پیدا ہوگا۔ اور وہ ابلیس لعین اس کے حواری کون ہیں؟ آج بے دین لوگ ہیں جن کے عقیدے مستحکم نہیں ہیں، یا جو اس دین سے خارج ہیں، یا جو فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دین کی کو اہمیت نہیں دیتے، قدر نہیں کرتے دین کی، اور جب ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں، ان کی صحبتوں میں آ جائیں۔ بلکہ بعض نے جو یہ بات کہی تو بڑی زبردست کہی کہ آج ہم اپنی اولادوں کو ان کے پاس تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کی اس خامی کو نوٹ نہیں کرتے۔ برین واشنگ چل رہی ہے، ذہن کو صاف کیا جا رہا ہے، شک و شبے کے ساتھ شک پیدا کر دیا جاتا ہے، اور جب شک پیدا ہو جائے تو پھر انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اولادوں کو جو ہے اپنی ایسی جگہوں پر دین کے علم کے لیے بھیجیں، دنیا کے علم کے لیے بھیجیں کہ جو اساتذہ شکی نہ ہوں، ان کے کردار کو دیکھیں۔ اور باہر جانے کا جو آج ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ جو اثر ہے، شور ہے کہ باہر پڑھنے جانا ہے، تو باہر کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ رشیا میں جب شروع میں 1960-70 کی دہائی، 80 کی دہائیوں کے درمیان میں جب یہاں سے کہا کہ بعض لوگوں کو بھیجو، ہم انہیں تعلیم دیں گے، پھر اسٹیل مل وغیرہ جیسی چیزیں کھول کے دی، تو وہاں جا کر ان لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا دین سب سے بڑا ہے، اگر دین بڑا ہوتا تو تم ایک اسٹیل مل نہیں چلا سکتے، ہمارے پاس آئے ہو تم لینے کے لیے، تم ہم سے سیکھنے آئے ہو، تو دین اگر تمہارا ہو۔ اس طرح کی باتیں کہہ کے ان کے اندر شک پیدا کیا، اور پھر وہی بڑی پود جب ہمارے یہاں منظر عام پہ آئی تو آج دیکھ لیجئے کہ اس کے الحاد کے، بے دینی کے جو معاملات ہمارے یہاں کیسے پھیلے ہوئے۔ تو صحبتیں بھی اچھی اختیار کریں، نیک و صالح لوگوں میں بیٹھیں، فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ اپنے رکھ رکھاؤ نہ رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی آل اولاد کو بھی ایسوں کے ہاتھوں میں نہ دیں کہ جو دین میں کمزور ہوں، چاہے دنیا میں کتنے ہی آگے ہوں۔ اصل مقصود دین کے ساتھ ہے، اور دین میں اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر یقین مانیے گا کہ دین انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔
اس کے فوائد نہیں لے سکتا۔ جو ہمارا پیچھے طبقہ اسلاف کا کامیاب و کامران نظر آتا ہے، یہ دین کے حریص تھے، انہیں شک نہیں تھا، انہیں شک نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ کے حوالے سے آتا ہے، ابراہیم خواص علیہ الرحمہ کے حوالے سے، کہ آپ سفر میں تھے اور اس سفر میں آپ کا گھوڑا یا گدھا جو تھا وہ مر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ اپنا سامان ہمارے جانور پہ لاد دیجیے۔ اور قرآن میں توکل کا حکم ہے، توکل کا ذکر ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق ہے۔ پھر یہ بھی اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ اپنا سامان ہم پہ رکھ دیں، آپ اتنا سفر کیسے طے کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ یہ کہہ کر آپ نے نماز کی نیت باندھی، یعنی استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ساتھ پر عمل کرتے ہوئے، اور نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ گھوڑے یا گدھے میں جان پیدا کر دی، اور کسی انسان کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ اس کے محتاج بنتے اور اپنا سامان اس پہ لاد دیتے، اپنا سامان اس پہ لاد دیتے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرے اور دین پر مستحکم رہے اور عقیدے غیر متزلزل رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمارے لیے جو بھی ظاہر فرمائے گا وہ صرف و صرف خیر ہی ہوگی، اس میں شر موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین آج کا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے یا رب العالمین تیرے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس قرآن متین سے یا رب العالمین جو حصہ لیا اور دیا ہے، باری تعالیٰ اس پر ہمیں یا رب العالمین اجر عطا فرما، اپنی رضامندی سے نواز دے۔ باری تعالیٰ ہمیں دین پر غیر متزلزل یا رب العالمین قائم رہنے والا بنا دے، استقامت عطا فرما دے۔ الہ العالمین شر کے اس دور میں جب فسق و فجور، الحاد و بے دینی عروج پر ہے، الہی ہمیں نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرما۔ اچھی صحبتوں سے یا رب العالمین ہمارے دین کی، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی یا رب العالمین حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مولا کریم یا رحم، جتنے بھی ہمارے بھائی اس درس قرآن کا حصہ ہیں، باری تعالیٰ تمام کی حاضری قبول فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم دنیا اور آخرت میں اس درس کو ان کی نجات اور آسانیوں کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک منٹ سب